بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر اسلام کی عظمت و سربلندی کا پیش خیمہ، کفر اسلام کا طریق ساز معرکہ۔ تحریر مولانا محمد الیاس کرمن۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے بڑے داعی، مبلغ اور محافظ ہیں۔ داعی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، شاہ و گدا، مرد و عورت، پیر و جواں، آزاد و غلام، کالے گورے، الغرض بنی نوع انسان کے ہر طبقے تک پہنچائی۔ نہ صرف پہنچائی بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے احکام و مسائل و امرود النواہی، حدود و آداب اور اصول و قوانین کی تبلیغ صبر و تحمل اور قوت برداشت سے اس انداز میں فرمائی کہ ہر ظلم و ستم، وحشت سربریت، جبر و تشدد، تہمت، دھمکیوں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبوں تک کو کمال ضبط و تحمل سے برداشت کیا۔ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے رؤوف الرحیم بن کر انداز محبت کے ساتھ ڈرانے اور تبشیر، ہمدردی کے ساتھ خوشخبری دینے کے حسین امتزاج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا۔ اللہ کے دین کے محافظ ہونے کے ناطے آپ کے بنیادی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے یا اہل اسلام سے ان کے بنیادی حقوق کو قوت و طاقت کے نشے میں مست ہو کر سلب کرنے کی جسارت یا حماقت کرے تو آپ اس کی شر انگیزیوں سے بچانے اور اسلام کے فروغ و نفاذ کے لیے مضبوط، پائیدار، منظم اور مستحکم لائحہ عمل اختیار کریں تاکہ دین قیامت کی صبح تک پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہے۔ اگرچہ اسلام باہمی رواداری، بقائے باہمی محبت، مودت اور انس و اخوت کا حکم دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنے ماننے والوں کو یوں ہی بے آسرا چھوڑ دے، ان پر ظلم کے جکھر چلتے رہیں، یہ پستے ہی رہیں، مارتے کرتے رہیں، ان کی مظلوم سسکیاں، مجبور آہیں، مقہور نالے و فریادیں فضا میں بے نوا ہو کر مر جائیں۔ فتنہ فساد پھیلتا رہے، ظالم اور جابر قوتیں طوفان ستم برپا کر کے دردناتی پھریں اور مظلوموں، بے کسوں، بے قصوروں اور بے گناہوں کا قتل عام ہوتا رہے۔ اسلام یہ ہرگز برداشت نہیں کرتا، جیسے اسلام قبول مذہب کے لیے جبر و قرارہ کا قائل نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے، اسی طرح کسی اور کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دین اسلام قبول کرنے والوں کا طاقت سے راستہ روکے، بلکہ آزادی رائے و آزادی مذہب کے اس تناظر میں اسلام دنیا کا سب سے معتدل دین ہے۔ اسلام امن و سلامتی کے آفاقی و عالمگیر پیغام کو لیے مکہ سے مدینہ تک پہنچا تو عالمی سطح پر بالخصوص عرب کے سیاسی و مذہبی منظرنامے پر بہت تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ یثرب کی وادی کو مدینہ منورہ بنا چکے تھے۔ یہاں آ کر آپ نے عسکری حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے متعدد قبائل کے ساتھ معاہدات، صلح و جنگ فرمائے۔ اسلام کو مزید تقویت، مضبوطی اور استحکام پہنچانے کے لیے دو رس فیصلے صادر فرمائے۔ دوسری طرف قریش مکہ اسلام کے فروغ، اہل اسلام کی خوشحالی اور عزت و وقار کو کسی طرح بھی برداشت کرنے کے لیے قطعاً آمادہ نہیں تھے۔ اپنی جنگی قوت کو مضبوط تر بنانے کے لیے معیشت کو مستحکم کرنے میں لگے ہوئے تھے، اسلحہ اکٹھا کرنے کی غرض سے دیگر ممالک سے تجارتی تعلقات استوار کر رہے تھے اور اندرون خانہ اسلام کو مٹانے کے لیے فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریوں میں مگن تھے۔
دو ہجری کے شروع میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں لاکھوں درہم کی مالیت کا مال و اسباب انہوں پر لدا ہوا تھا۔ مسلمان چونکہ مکہ میں اہل قریش کے مہلک جان لیوا مظالم سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو اسلام کو مٹانے میں ذرہ برابر تعامل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے اصول کے پیش نظر مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی تاکہ ان کی عسکری قیادت کی بنیاد ہی مسمار ہو جائے اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ واپس آتا ہے۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش مکہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، فوج کا نکارہ بجایا اور 1000 سپاہی، 100 سواریاں، تیز وطفنگ، نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالیں اور جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے۔ قریش کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رائے دریافت کی۔ مہاجرین کی سرخیل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے مجاہدانہ تقاریر کی، جان نثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے لی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جیسا چاہیں تعلق نبھائیں، ہم سے جو لینا چاہیں یا ہمیں کچھ دینا چاہیں ہم ہر طرح تیار ہیں، جو حکم فرمائیں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، ہم قوم موسیٰ جیسی بے وفا قوم نہیں، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش چھپر بنوایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگی صورتحال کو چشم خود ملاحظہ فرما سکیں۔ آج کل اس جگہ ایک مسجد ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ 16 رمضان مبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بارگاہ اعظمی میں دعا و مناجات کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا جب بدر کا میدان رزم حق و باطل کا استعارہ بن گیا، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جرأت و شجاعت، بہادری و جاں بازی، اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ عالم میں جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی اور دستے رحمت کو بارگاہ رحمت میں دراز کرتے ہوئے التجا کی، اے پروردگار، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ آج اگر یہ چند مٹھی پر جماعت مٹ گئی تو تا قیامت تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صبر آزما امتحان تھا۔ مسلمانوں کے تلواروں کے نیچے ان کے قلب پر جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت رشتوں کی محبت پر غالب تھی۔ بدر کے معرکے میں 70 کفار مارے گئے، 70 کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف 14 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔
اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا ہے اس پر تاریخ کے اوراق نوحہ کنا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم کا سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا گیا اور ان سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم بھی سنا دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنی جان کے دشمنوں سے ایسا کریمانہ سلوک سے پیش آئے کہ خود کھجوروں پر گزارا کر کے قیدی بھائیوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے ہاں قید تھا وہ صبح و شام میرے سامنے کھانا رکھتے، روٹی اور سالن وغیرہ مل کر رکھتے اور خود چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں روٹی ان کے ہاتھ میں دیتا لیکن وہ اسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ غزوہ بدر کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدمی، جذبہ جہاد، شوق شہادت، اطاعت امیر، مشکل حالات کو اچھے حالات کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ محض دنیاوی وسائل، آلات جنگ اور سپاہیوں کی کثرت ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ مندرجہ بالا حقائق اور حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب عکاسی کی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ اللہ حافظ۔